ایک عشق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا واقعہ ہے کہ جسے بار بار پڑھنے کو دل چاہتا ہے۔ مسلمہ کذاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھا، میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لیں، جب تک آپ حیات ظاہری میں ہیں آپ نبی ہیں، جب آپ کا وصال ہو جائے گا تو میں نبی ہوں گا، یا یہ معاہدہ کر لیں کہ آدھے عرب کے آپ نبی ہیں، آدھے عرب کا میں نبی ہوں۔ معاذ اللہ، الامان والحفیظ، توبوا الی اللہ، استغفر اللہ۔ اس کے خط پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں لکھا، میں تو اللہ کا رسول ہوں جبکہ تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خط میں کذاب کا لفظ لکھا تو میرے آقا کریم فرمانے لگے، کون ہے وہ جو یہ خط لے کر جائے اور اس کے دربار میں جائے اور اس کو یہ خط دے؟ کون ہے جو خط لے کر جائے یہ خط اس کذاب کے دربار میں اس تک پہنچائے؟ اب اس کے دربار میں جانا ہے، حالات بڑے خطرناک ہیں اور اس کے آگے بھی بندے ہیں پیچھے بھی بندے ہیں، جان کا بھی خطرہ ہے، تو اب کون وہ دلیر آدمی ہوگا؟ ایک صحابی تھے چابڑی فروش، سر پر ٹوکرا رکھ کے مدینے کی گلیوں میں کھجوریں بیچا کرتے تھے، 11-12 بچوں کے باپ تھے، جسمانی طور پر بڑے کمزور تھے، کھجوریں کھا رہے تھے کہ فٹافٹ اٹھے، ہاتھ کھڑے کر کے کہا کہ حضور کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگائیے گا، میں جاؤں گا۔ اللہ اکبر! کیسا ایمان ہے، کیسا جذبہ ہے کہ اتنے خطرناک حالات میں کہہ رہے ہیں کسی کی ڈیوٹی نہیں لگانی، میں جاؤں گا۔ جب یہ الفاظ جلد بازی میں کہے تو ان کے منہ سے کھجوروں کے ٹکڑے مجلس میں بیٹھے صحابہ کے چہروں پر گرے۔ ایک صحابی کہنے لگے، اللہ کے بندے پہلے کھجوریں تو کھا لے، بڑی جلدی ہے تجھے بولنے کی۔ اللہ اکبر! لیکن اس صحابی کا ایمان دیکھیے کہ کھجوریں کھاتے ہوئے فوراً انہوں نے بول دیا کہ میں جاؤں گا، کسی کی ڈیوٹی نہیں لگانی۔ مسکرا کے یہ صحابی کہنے لگے، اگر کھاتے کھاتے ڈیوٹی کسی اور کی لگ گئی تو میں کیا کروں گا؟ مجھے جلدی ہے۔ اللہ اکبر! مجھے جلدی ہے، اللہ اکبر! مجھے جلدی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نیزہ دیا، گھوڑا دیا اور فرمایا، قربان جاؤں اس صحابی کو جس کو نبی کریم نے اپنا گھوڑا اپنا نیزہ دیا، کیسی وہ شان ہوگی۔ اللہ اکبر! ذرا ڈٹ کے جانا، میرے نبی نے فرمایا ڈٹ کے جانا اس کذاب کے گھر۔ وہ صحابی عقیدت سے نظریں جھکا کر کہنے لگا، محبوب خدا آپ فکر ہی نہ کریں۔ اللہ اکبر! ایمان مضبوط، جذبہ سلامت۔ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح نکلا جیسے کوئی جرنیل نکلتا ہے، اس کا انداز ہی بدل گیا، اس کے طور طریقے بدل گئے، وہ یوں نکلے جیسے کوئی بڑا دلیر آدمی نکلتا ہے۔ وہ صحابی مسلمہ کذاب کے دربار میں گئے، وہاں ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہوا وہ بتلاتا ہے، اللہ اکبر! وہ بتلاتا ہے کہ وہ صحابی جس کا نام حضرت حبیب بن زید تھا، جب وہاں دربار میں پہنچے تو اپنا نیزہ زور سے دربار میں گاڑ دیا۔ اللہ اکبر! کیا ایمان، کیا جوش، کیا جذبہ! اللہ اکبر! حالات خراب ہیں، مسلمہ کذاب سے گھبرایا نہیں، مسلمہ ٹھٹک کے کہتا ہے کون ہو؟ گھبرا کے کہتا ہے کون ہو؟ آپ نے گھراتے ہوئے فرمانے لگے، تجھے چہرہ دیکھ کے پتہ نہیں چلا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہوں؟ ہمارے تو چہرے بتلاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے ہیں، تجھے پتہ نہیں چلا کہ میں کون ہوں؟ مسلمہ کہنے لگا، کیسے آئے ہو؟ آپ بے نیازی سے بغیر کسی خوف کے آپ نے فرمایا، یہ تیرے خط کا جواب لے کے آیا ہوں۔ بادشاہوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ خط خود نہیں پڑھتے بلکہ ان کے ساتھ آدمی کھڑے ہوتے ہیں، ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا، وہ خط پڑھتا تھا، تو مسلمہ نے خط اس کو دیا کہ پڑھو۔ جب اس نے خط پڑھا تو اس میں یہ بھی لکھا تھا، تو کذاب ہے، تو کذاب ہے، تو کذاب ہے۔ جب یہ جملے مسلمہ نے سنے، باقی سامعین نے سنے، یہ جملہ وہاں موجود سب نے سن لیا، اکیلا صحابی سنتا یا ایک آدمی سنتا تو اور بات تھی۔ وہ مسلمہ تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا، آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ سامنے حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ بن زید تنہا کھڑے تھے، غصے سے تلوار لے کے اٹھا اور کہنے لگا، یہ مسلمہ کذاب غصے سے تلوار لے کر اٹھا اور کہنے لگا، تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ حبیب بن زید مسکرا کے فرمانے لگے، خیال والی بات ہی کوئی نہیں،
جسے میرا نبی کذاب کہتا ہے وہ کذاب ہی ہے، جسے میرے نبی نے کذاب کہہ دیا وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے۔ تو 7 سمندروں کا پانی بھی بہا دے تو بھی میرا تو تیرا جھوٹ دھل نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ مسلمان غصے کی شدت سے کانپتے ہوئے کہنے لگا، تو پیچھے پلٹ کے دیکھ، سارے میرے سپاہی ہیں، میرے پہرے دار ہیں، تلواریں لیے کھڑے ہیں، نیزے لیے کھڑے ہیں، خنجر لیے کھڑے ہیں، تیر سب کے تیرے پیچھے ہیں، پیچھے لیے کھڑے میرے ماننے والے ہیں، تیرے تیر لیے سب تیرے پیچھے کھڑے میرے ماننے والے ہیں۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اے بیوقوف کم بخت، میرے 12 بچے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی چلنا نہیں سیکھا۔ اللہ اکبر۔ میں جب رسول اللہ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کے نکلا تھا تو میں نے پلٹ کے بچے نہیں دیکھے، تو تیرے پہرہ دار کیسے دیکھ لوں؟ جو جی میں آتا ہے کر لے، غلام محمد مصطفیٰ جان دینے سے نہیں ڈرتے۔ اللہ اکبر۔ مسلمان نے زور سے تلوار ماری، بازو کٹ کے گر گیا، کہنے لگا، اب بول تیرا کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر۔ اس صحابی کا ایمان دیکھیے، وہ صحابی رسول لرزے نہیں، کانپے نہیں، خوف نہیں کیا، بلکہ آپ فرمانے لگے، اے ارے بیوقوف، تو بڑا بیوقوف ہے، ہمیں آزماتا ہے، ہمیں تو بدر سے لے کر احد تک سب آزما چکے ہیں، تو ابھی بھی خیال پوچھتا ہے؟ میرا خیال وہی ہے جو میرے نبی نے فرمایا۔ اللہ اکبر کہ تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے۔ مسلمان نے پھر تلوار ماری، دوسرا ہاتھ کٹ گیا، کہنے لگا، میں تجھے قتل کر دوں گا، باز آ جا۔ آپ کا ایمان بڑا مضبوط تھا، آپ ذرا سا بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ آپ فرمانے لگے، تو بڑا نادان ہے، ان کو ڈراتا ہے جو فجر کی نماز پڑھ کے پہلی دعا ہی شہادت کی مانگتے ہیں۔ جو کرنا ہے کر لے، تجھے جو کرنا ہے، جو برتاؤ کرنا ہے کر لے۔ مسلمہ کذاب نے تلوار گردن پر رکھی، کہنے لگا، میں تیری گردن کاٹ دوں گا۔ حبیب بن زید فرمانے لگے، کاٹتا کیوں نہیں؟ کاٹتا کیوں نہیں؟ کاٹتا کیوں نہیں؟ روایت کرنے والا فرماتا ہے، مسلمہ کے ہاتھ کانپتے تھے، تلوار صحیح طریقے چل نہ سکتی تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن تلوار چلائی، گردن کٹ گئی۔ ادھر مدینے میں حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے حضور تو یہ منظر ملاحظہ فرما رہے تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ فرمایا، میرا حبیب شہید ہو گیا ہے اور رب کریم نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایمان سلامت ہے، شہادت کا مرتبہ حاصل کر لیا، جان دے دی، لیکن خیال وہی ہے جو میرے نبی کا تھا، خیال سے نہیں بدلے کہ مسلمہ جھوٹا ہے۔ اے عشق نبی صلی اللہ تعالی وسلم میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیوانہ بنا جانا۔ کاش ہمارے بھی ایمان ایسے مضبوط ہو جائیں، جو رنگ کے جامی پر رومی پر چڑھایا تھا، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پر بھی چڑھا جانا۔ آمین آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمانوں کو بھی پختہ فرمائے، مضبوط فرمائے۔ تو اسی طرح کے آئے روز لوگ نبوت کے دعوے کر رہے ہیں، کبھی کوئی مرد نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے تو کبھی کوئی عورت نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رہی ہے۔ تو میرے محترم اسلام بھائیوں، میری حکومت سے اپیل ہے کہ ایسے لوگوں پر کڑی سے کڑی سزائیں مقرر کی جائیں، ایسے لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے، سخت سخت سزائیں نافذ کی جائیں، ٹھیک ہے، ختم نبوت کا جو قانون ہے اس پر عمل کیا جائے، اس پر حکومت بھی عمل کرے، حکومت کے ادارے بھی عمل کریں، یہ میری اپیل ہے، تاکہ کوئی بھی میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کی بے ادبی نہ کرے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی و گستاخی نہ کرے، اور کوئی بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ نہ کرے۔ تو میرے محترم اسلام بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خفیہ تدبیر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، نبوت کے جھوٹے دعویٰ کرنے والوں کو نیست و نابود فرمائے، اس دنیا میں بھی ذلیل فرمائے، آخرت میں بھی ذلیل فرمائے۔ میرے محترم اسلام بھائیوں، یہ معاملہ بڑا سنگین ہے، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیے گا
تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔